अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है नादिर मज़हर और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल नादिर मज़हर पॉडकास्ट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियात मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। हमारे जो पहले मेहमान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनका नाम है हकीम शहजाद मार्को। सियासत में जो है अमली तौर पर कदम रख चुके हैं, इनसे हम बात करेंगे। और दूसरे जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं असलान खान साहब, जो कि साइबर लॉ के एक्सपर्ट हैं, और इसके अलावा जो है हकीम शहजाद साहब के काफ़ी केसेस के जो है वकील भी रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ हकीम शहजाद आपको। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं TJP का नौकर हूँ। क्या बात है। ये देखिए जी, ये होते हैं जज्बात के, जो अवाम के खिदमत का नुमाइंदा होता है ना, वो अपने आप को हमेशा अवाम का जो है नौकर ही कहता है। ये इनकी बड़ापन है और इनकी आजी है। असलान साहब, आपको भी वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हकीम शहजाद साहब, आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये बताएं, सियासत में आने के आखिर क्यों आपने सोचा कि पहले भी आप मशहूर हैं, तो सियासत में आने का क्या आप लाहेअमल लेकर आए हैं? और वैसे भी आप अपने इलाके में काम भी करते रहते हैं, तो ज़रूरी था कि सियासत में आना? सियासत में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जागीरदाराना निज़ाम है हमारे मुल्क के अंदर। यहाँ पर बाप दादा परदादा से चली आने वाली सियासत, वो उसमें जो टैलेंट है वो टैलेंट इन गरीबों में है, जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट लिया, जिनको धक्के लगे, जिनके ऊपर पर्चे हुए, जिनको इदारों ने पकड़ा, जो कई बार गरीब हुए, कई बार अमीर हुए, सीखने का उनको मौका मिला। उन्होंने गुर्बत को देखा हुआ है। उनको पता है कि हमारे मुल्क में गुर्बत की इंतहा है। गुर्बत को सही मानों में समझ यही लोग सकते हैं। और कोई ज़रूरी तो नहीं है कि उधर लैंडलॉर्ड ही जाएगा। शहजाद हकीम क्यों नहीं जा सकता असेंबली में? अच्छा, जब आपने सियासत में कदम रखा तो आपके जो इलाके के जो लोग हैं, सपोर्टर हैं, उनकी तरफ से आपको कैसी जो है दाद मिली? इस आपके जो आपने एक स्टेप उठाया है, इसको आगे लेकर चलेंगे या आपके सामने ही है कि माजी में जैसे सियासत से लोग भागते भी रहे हैं, मुश्किल एक शोबा कह सकते हैं इसको, तो आप कैसे इसमें सर्वाइव करेंगे? देखें, पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है, इसमें मुझे जब लाया गया तो यकीन माने मुझे इसमें ऐसे मुझे फ़ील हुआ कि मुझे घसीट के लाया जा रहा है। लेकिन जब मैं इसमें इन हो गया, मेरी एक अदा है कि मैं या तो कोई काम करता नहीं हूँ, अगर करूँ तो मैं उसको दी एंड तक देखता हूँ। रास्ते में छोड़ के भागने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल। मैंने सोचा भाई ऐसी तो कोई बला चीज़ है कि मैंने गलती से कह दिया भाई मैं एमएनए का इलेक्शन लड़ता हूँ। मैंने तो कहा था ऐसे पॉपुलैरिटी स्टंट के लिए, टिकटॉक के लिए, कि चंद दिन जो है ना वो हम सियासतदानों वाला टोरा बनाएंगे, 2-4 गाड़ियाँ होंगी, 2-4 गार्ड होंगे, ऐसे शोशा छोड़ेंगे और टिकटॉक बनाएंगे। तो जैसे ही मैंने इसमें एंट्री की तो बहुत सारे लोग अचानक से मेरे मुखालिफ हो गए, मुझे उस काम से रोकने लग गए। और हमेशा एक बात याद रखें, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो आप वो वाली किताब पढ़ें जिसके ऊपर बैन लगा हुआ हो, पाबंदी लगी हुई हो। आप उस जगह पे जाएं जहां पे जाना सख्ती से मना हो, देखें तो उसमें है क्या, मतलब कि आउट ऑफ द बॉक्स आप निकल गए। वो वाला काम करें, यूनिक काम करें जिससे आपको रोका जा रहा हो। बिल्कुल। तो आप वो करके देखें, उसका एंड देखें। अभी मैंने जो सियासत की मैंने तो अभी ABCD भी नहीं पढ़ी इसकी, तो अभी मैं इस नुक्ते पर पहुंचा हूं कि ये अक्सर लोग इसके अंदर सियासत में जाकर MNAs MPAs हुकूमतें बनती हैं, अक्सर काली भेड़ें शामिल हो जाती हैं। ये वहाँ जाकर ऐसे ऐसे कवानीन बनवाते हैं असेंबली में बैठकर जो गरीब के हक में गलत होते हैं। अभी देखें, गरीब बेचारा निकला घर से, दही लेने के लिए गया, ठीक है, घर में मेहमान आए हुए हैं, ठीक है, चूल्हे पे वो हांडी खड़ी है, बिल्कुल, और बीवी किचन में मौजूद है। उसने कहा जी अरसलान साहब आप जाएं और दही लेकर आएँ, ठीक है। अब ये आप हंसने लग जाएंगे आप, इतने बड़े बड़े वकील भी जाते हैं दही लेने के लिए। जब बीवी का हुक्म होता है ना घर से, तो जाना पड़ता है भाई। बिल्कुल जी। आप अरसलान साहब बाहर निकले हैं, ये चाहे जितने ताल्लुक वाले बंदे हैं, तो आगे SHO मिल गया, उसने कहा जी मैंने तो सक्के भाई को ढका हुआ है, मुझे ऊपर से ऑर्डर है, तो आप भी चलें हवालात में। अब इस जैसा फेमस बंदा, इस जैसा ताकतवर बंदा हवालात में क्या बैठा हो, मर जाने का मकाम नहीं है? मोअज़्ज़ज़ आदमी जिसकी वसेब में इज़्ज़त है, जो चेयरमैन है, जो कोई सियासतदान है, जो कोई अफसर है, अगर उसको SHO पकड़ के हवालात में दे देता है, जिंदगी में उसके खिलाफ कोई FIR नहीं हुई, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो बन गया ना। बिल्कुल जी। आप अच्छा, बनने के बाद ये पॉलिसियां गलत है ना, गड़बड़ है। अभी हाल में देखने में आ रहा है। हक तो ये बनता था हुकूमत का कि वो इसके पास नहीं था हेलमेट, तो इसको हेलमेट दे देते। बिल्कुल। देखे ना बच्चे जी, अभी कल मेरी बात हुई, एक बच्चे ने CSS का इम्तिहान देना था, थी वो, मतलब दी गई थी ना टोपी, याद है आपको? टोपी देखी थी सर। उस टोपी की कीमत लगाई जा रही है 3 करोड़ रुपए की टोपी, वो बिकने को है, उसकी बोली लगने वाली है। टोपी में ऐसी क्या खासियत है? वो आम आदमी ने पहनी थी, शहजाद हकीम ने वो टोपी पहनी थी, जाली वाली टोपी, दुनिया में मशहूर है। सलमान खान का तौलिया बिकता है करोड़ों रुपयों का, मेरी टोपी नहीं बिकती। अब मेरी टोपी की बोली लगने वाली है, वो जो CCTV में मुझे पहनाएगी। आपको कैसे महसूस होता है? आप हमेशा मीडिया की जीनत भी रहते हैं, इतने इंटरव्यूज डेली देते हैं, तो आप मतलब थकते नहीं है कि आपने भी अपनी मजून खाई हुई है जो इतनी आपकी स्टैमिना है बोलने का भी? देखिए, थकने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इज्जत दी है, पहचान दी अल्लाह ताला ने, लोगों ने, दुश्मनों ने मुझे गिराना चाहा,
بار بار مجھے انہوں نے لتاڑنا چاہا, میرے خلاف جھوٹے کیسز بنوائے مجھے سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر مرتبہ مجھے ایسے سمندر سے, دریا سے نکال کے باہر کھڑا کر دیا. تو کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ شہزاد حکیم سعودی عرب سے اب واپس آئے گا, تو شہزاد حکیم ابھی پاکستان میں نہیں ہے. سب لوگ کہتے تھے اب یہ نہ یو کے نکلے گا, ادھر سے جا کر یہ وہ سائلم لے گا, یا یہ یورپ جائے گا یا اٹلی جائے گا, تو گیا ہوں ادھر, بالکل ایسے ابھی جانا چاہوں جا سکتا ہوں. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ شیروں کی طرح رہنا چاہیے. پاکستان کی مٹی سے مجھے پیار ہے, اور جب آپ نے کوئی کرائم نہیں نہ کیا ہوا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو حوالات میں نہیں بھیج سکتی. بالکل. اچھا, آج کل جو ہم بات کر لیتے ہیں کہ آرڈرز آئے ہیں سی ایم صاحب کے کہ آپ نے جو ہے ہیلمٹ پہنے, اور سختی سے اس پر جو ہماری ملتان کی فورسز ہیں وہ امپلیمنٹ بھی کروا رہی ہیں, چلان بھی ہو رہے ہیں. بچوں کا مستقبل سمجھتے ہیں کہ داؤ پہ لگ جائے گا. ایک بچہ اس نے بھی امتحان دے کر نوکری جوائن کرنا ہے, اس کا کریکٹر پہ وہ FIR لگ جائے گی. کیا سمجھتے ہیں اس میں, اچھا کیا ہونا چاہیے, آپ یہ بتائیں, لائے عمل بتائیں. دیکھیں, بچے کی جو عمر تھی سکول دیکھنے والی, بچے کی عمر تھی جو مطلب سیاحتی کوئی مطلب مقام دیکھنے کی عمر تھی بچے کی, اس بچے نے دیکھا تھانہ, اس نے دیکھا کانسٹیبل. بچے کے دماغ پر آپ نے کیا لکھا کورے کاغذ کے اوپر؟ اس نے دیکھا چھتر پڑتا ہوا, اس نے دیکھا بندے کو تھپڑ لگتا ہوا. بتائیں بچے کی نفسیات پہ کیا ہوا؟ آپ اپنی قوم کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ بچے کو جو تھانہ دکھا رہے ہیں آپ, بچے کو کرمنل بنا رہے ہیں. جو لوگ تھانے میں نہیں گئے ہوتے ان کو تھانے کا ڈر ہوتا ہے, جو لوگ تھانے سے ہو کر آتے ہیں وہ میری طرح ہوتے ہیں. تو اس مسئلے سے کیسے نمٹا جاتا ہے, کہ یا کوئی ایسی پلاننگ ہو کہ 10-15 دن کا ٹائم دیا جائے؟ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹس بچے ہیں ان پہ آپ نے غور نہیں کیا. آپ نے, میں نے جو بولا میں نے سمندر کوزے میں بند کیا. یہ کانفیڈنس, یہ پاور, یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والی بات میں نے اداروں میں چھترول برداشت کیا ہے نا. بالکل. دیکھیں آپ نے اس کو پازیٹیو میسج بھی بنا کے نہیں رکھا جاتا وہاں پر, ٹھیک ہے. تو لازمی بات ہے, میں اندر سے سب کچھ دیکھ کر آیا ہوں, یہ ہوتا ہے, اتنا خرچہ ہوتا ہے, ایسے ایسے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی ایک بچے کو جس کو آپ 5ویں جماعت میں 7ویں جماعت میں بچہ اپنی بہن کو لے کے جا رہا تھا, آپ نے اس کو چوک پہ کھڑا کر دیا, تھانے دار نے اس کو پکڑ کے ڈالے میں ڈالا یا اس کے موٹر سائیکل چھین کے لے گئے. یہ سین بچے کے دماغ سے دنیا کی کوئی طاقت, کوئی نفسیاتی معالج اس کے دماغ سے یہ والا سین نہیں ڈیلیٹ کر سکتا. آپ نے بچے کو کیا بنایا؟ آپ نے بچے کو بنایا مجرم. اپنے آپ میں تو وہ مجرم ٹھہرا, اس کے بعد کل کو اس کے خلاف FIR ہو جاتی ہے, کل کو کہیں پر بھی وہ باہر جانے لگتا ہے, کہیں پڑھائی میں جانے لگتا ہے, کہیں ایسے جانے لگتا ہے, FIR ہے اس کے خلاف. اور جرم کیا ہے بچے کا؟ جتنا جرم شہزاد حکیم کا تھا اتنا جرم ہی اس بچے کا ہے, اس سے زیادہ جرم نہیں ہے. کیونکہ شہزاد حکیم نے بات کر دی, کس کے خلاف کر دی؟ غلطی سے منہ میں آئی, اسٹیٹ کے خلاف بات کر دی, نکل گئی بات منہ سے, جذبات تھے, ایموشنز سے ٹھوک دی, جرم ہو گیا. پھر حوالات میں رہا نہیں. لیکن پھر اس کے بعد آپ نے قبول بھی کیا. بچہ باہر جا رہا ہے سکول کے لیے, بیگ اس کے کندھوں پر ہے, اور وہ اس کو بھیجا گیا تھانے میں. دوسرے تیسرے دن پتہ چل رہا ہے کہ وہ تھانے میں بیٹھا ہے, اس کے خلاف FIR, اس کی ضمانتیں ہو رہی ہیں. مجھے کوئی سمجھا دے, کوئی ماہر نفسیات اس پہ مجھے تبصرہ کر کے بتا دے, آپ نے اپنے بچے کو, اپنے ملک کے بچے کو, آپ نے اپنے مستقبل کو کیا پیغام دیا؟ جس نے ملک کو چلانا ہے, کل ہو سکتا ہے وہ وزیر اعظم پاکستان بننے کا ہو, مستقبل میں ہو سکتا ہے وہ آرمی چیف بننے والا بچہ ہو سکتا ہے وہ کوئی ہٹلر کی تاریخ رقم کرنے والا بچہ ہو سکتا ہے وہ طارق بن زیاد والی تاریخ کو دہرا دے, ممکن ہے وہ کوئی بچہ شہزاد حکیم جیسا بچہ ہو جو ڈاکٹروں کو چیلنج کر دے, اور پھر ڈاکٹر اس کے پیچھے پڑ جائیں کہ یہ حکیم ہو کر باتیں کرتا ہے, اس کی زبان بند کرنے کے لیے, زبان کاٹنے کے لیے کوشش کرو. ہو سکتا ہے نا. تو اس بچے کے دماغ پر آپ نے کیا لکھا؟ تھانے دار, تھانہ, حوالات, وہ سردی میں پڑا رہا تھانے میں. وٹ از دس؟ میں اسے ظلم بولوں گا. بالکل. ہمارے ساتھ اسلان صاحب موجود. اسلان صاحب آپ بتائیے گا کتنی اس میں گنجائش بچتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ایک طرف تو آئین کو اس کو فالو کرنا ہم سب کا رائٹ ہے, لیکن اتنی سختی آپ سمجھتے ہیں نہیں ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں, ایڈمیٹڈلی قانون سازی, بالکل قانون پر عمل کرنا ہم سب کا فرض ہے اور اولین ترجیح بھی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون بھی اس طرح سے بننے چاہیے جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوں. ڈیفینیٹلی آپ نے بنائے ہوں گے, آپ کا آبجیکٹو بھی بالکل ٹھیک ہوگا, بٹ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس میں اگر مہنگائی کا دور ہے, آپ دیکھیں نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیلمٹس کے ریٹس بڑھ گئے ہوں گے, ٹھیک ہے, مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوگا. سپوز میں بائک نہیں چلاتا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنے کا اویلیبل ہے. ایک غریب آدمی جس کے پاس نہیں ہے گنجائش, آپ جو اس سے فائن لے کے سرکار کے اس میں جمع کر رہے ہیں,
آپ انہی پیسوں کا اس کو ہیلمٹ دے دیں سو دیٹ وہ اس کو وائلیٹ نہ کرے. ایک پوزیٹیو میسج بھی جائے گا, پوزیٹیو میسج بھی جائے گا. آپ اس کو پراپر دیکھیں, پھر آپ ایف آئی آر رجسٹر کریں. دیکھیں کسی نے کہا مطلب عوام ہے نا, ہم اس کا منہ بند نہیں کر سکتے. کسی نے کہا جی وکیل بہت خوش ہو گئے. آئی ایم ویری سوری, ہماری کمیونٹی بہت ناخوش ہے اس چیز سے. ٹھیک ہے, ایڈمیٹڈلی ہم اس چیز کے حق میں نہیں ہے کہ روڈ ایکسیڈنٹ ہو, ہم اس چیز کے حق میں نہیں ہے کہ بچے جو ہے وہ ڈرائیونگ کریں, کیونکہ ان سے بھی بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. بٹ ہم اس حق میں بھی نہیں ہے, ہماری پوری کمیونٹی کبھی بھی اس حق میں نہیں ہے کہ ایک بچہ جو اسٹوڈنٹ ہے اور جو کالج گوئنگ ہے, جو سی ایس ایس کی پریپریشن کر رہا ہے یا واٹ ایور, جو اپنے گھر کا ایک اکلوتا کرنے والا ہے, یا مطلب اس کا کرمنل ریکارڈ بن جائے, وہ بیچارہ عدالتوں کے دھکے کھائے, وہ بیچارہ ضامن کا بندوبست کرتا پھرے, وہ مطلب ایک پروسیجر میں آپ نے اس کو ڈال دیا. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس کے لیے مشکلات اور بڑھا دی. ٹھیک ہے, دیکھیں مہنگائی کا دور ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بطور ماں اپنا کردار ادا کرے. میں آجزانہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے. اتنے بات یہ, میں تو جرمانے کے بھی حق میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے, آپ چلے گئے ایف آئی آر کے اوپر. ٹھیک ہے, تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ہیلمٹس پرووائڈ کر دیں, فائن, ان کی اصلاح کریں, اویئرنس سیشن کرائیں, تو کرمنل ریکارڈ بنانا اور ان بچوں کا وہ پھر ان کا پوری زندگی اس میں رہنا. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے فیوچر کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے. جی, اور میں اس کو کنڈیم کروں گا پراپر. اس کا میں حل بتا دیتا ہوں آپ کو. میں سعودی عرب میں گیا, وہاں پر ٹریفک رولز میں نے بھی دیکھے. بالکل, وہاں پر صرف ایک کانسٹیبل چوک پہ کھڑا تھا, اس کا ایک ڈرائیور کو اتنا خوف تھا جس کی حد نہیں تھی. میرے ڈرائیور نے غلطی سے اشارہ توڑا, آگے ٹریفک وارڈن آ گیا, اس کے پاس کوئی مشین تھی, کیمرہ تھا, اس نے ایسے کیا, چلا گیا. 2 کلومیٹر 1 کلومیٹر سفر کر کے ڈرائیور رونے لگ گیا. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے میرا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ بھی گیا, میرے اوپر فائن ہو چکا ہے اتنے مطلب ریال, اور اگلی مرتبہ ہو سکتا ہے میرا بجلی کا بل بھی نہ بھرا جائے. ہمارے ہاں وہ والا سسٹم نہیں ہے. بالکل, یہ جو ضلالت ہے, چوک میں آپ بندے کو دے رہے ہیں, بندے کو آپ بنا رہے ہیں کرمینل, غلط کر رہے ہیں, بندے کو آپ بنا رہے ہیں باغی, بندے کے دل میں آپ ڈال رہے ہیں نفرت. کس کے لیے؟ اسٹیٹ کے لیے. آپ اداروں کے لیے نفرت ڈال رہے ہیں, آپ پنجاب پولیس کے لیے نفرت ڈال رہے ہیں, آپ اپنے آپ کے لیے نفرت ڈال رہے ہیں. ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ایسا سسٹم بنائیں, بچہ اگر سکول جا رہا ہے, اس کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے, یا کم عمر بچے کے لیے قانون آپ نے بنایا تو امپلیمنٹ آسان ہے اس کے لیے. اس کے باپ کو بلوا لیں یا بچے سے اس کا آئی ڈی کارڈ منگوا لیں. ٹھیک ہے, وہ ایسا کوئی نظام بنائے کہ اس کا آئی ڈی کارڈ بلاک ہو جائے, اس کو کھلوانے کے لیے آنا پڑے, اس کو بجلی کی, اس کے گھر کی بجلی بند کر دیں, اس کا جو واسا والا نظام ہے وہ بند کر دیں. ایسا نظام ہو اس کے آئی ڈی کارڈ سے, ایک کارڈ سے ہی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہوں, وہ بندہ ووٹ نہ دے سکے, وہ بندہ ٹریول نہ کر سکے. تو ایک کارڈ کو ایسے کلک کریں, جرمانہ سیدھا سرکار کے کھاتے میں. اگلی مرتبہ بندہ بیچارہ خود بھاگا پھر رہا ہو, اپنے بچوں کو بھی وہ خود روکے, موٹر سائیکل بھی ان کو خود نہ دے, اس کی ہر چیز بلاک کر دیں. ٹھیک ہے, مطلب ضرورت نہیں ہے اس کو تھانے لے کر جانے کی, تھپڑ مارنے کی, اس کے ساتھ تشدد کرنے کی, اس کو رات بھر سردی میں بٹھانے کی, اس کو ذلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگلی مرتبہ اس کو ایسا اس کو پریشانی ہو کہ میرا تو وہ جو کارڈ ہے وہ بلاک ہو جائے گا, میں تو دکان پہ سودا لینے نہیں جا سکوں گا, میری تو ٹرانزیکشن نہیں ہوگی, میں تو میزان بینک سے پیسے نہیں نکلوا سکتا, میرا تو اے ٹی ایم بند ہو جانا ہے. یعنی کہ پنشمنٹ جو ہے وہ تھوڑی کی جائے, پنشمنٹ کا طریقہ بدلا جائے کہ بندے کو پیسے نہ مل سکیں, بندے کا اکاؤنٹ بند ہو جائے, بندہ جو ہے نا اس کی سم بند ہو جائے, بندے کا موبائل بند ہو جائے, وہ گھر بیٹھے ہی اپنا ماتھا پیٹے, اپنی غلطی کو مانے اور جا کر سرنڈر کرے حکومت کے آگے کہ بھئی میری غلطی ہے, میرے بیٹے کی غلطی ہے, تو میں اپنی غلطی مانتا ہوں. بچے کو جو آپ پکڑ کے تھانے میں لے کے جا رہے ہیں, اس کا سائیکل موٹر چھین رہے ہیں, تو یہ غلط ہے. اچھا شہزاد صاحب, آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ مہینے میں 1 مرتبہ میرے دواخانے کا چکر ضرور لگا لیں. بہت شکریہ شہزاد صاحب, تھینک یو ویری مچ. سو دیٹ واز آل فار ٹوڈے پوسٹ کارڈ. ملیں گے نیکسٹ انشاءاللہ کسی اور مہمان سے. ٹیک کیئر, تھینک یو ویری مچ.